السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، ماہ ذو الحج کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گوشوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کی سچی محبت، کامل عقیدت اور حضرات صحابہ کی اتباع نصیب فرمائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات گزشتہ جمعہ بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دنیاوی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پہ اپنی معروضات کا اختتام کیا تھا۔ اسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی شہادت کی تمہید کے طور پہ دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ بیر عریس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لہ وابشرہ بالجنہ، اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو وہ آنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوسرے آنے والے شخص جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلمات مبارکہ کے ذریعے اجازت اور جنت کی بشارت دی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تیسری شخصیت جو تشریف لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت بھی دی، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ابشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیب، کہ انہیں جنت کی بشارت تو دے دیجئے لیکن انہیں ایک آزمائش سے، ایک ابتلا سے گزرنا پڑے گا۔ یہ آنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات کے ذریعے اندر آنے کی اجازت اور جنت کی بشارت دی تو انہوں نے فرمایا واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ اس آزمائش اور ابتلا پہ میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔
حضرات صحابہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی جو موجودہ ترتیب ہے یہی ان کے ہاں بالعموم افضلیت کا معیار گردانا جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کنا لا نعدل بأبی بکر احدا، کہ ہم حضرات صحابہ میں سے کسی کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کا ان کے پائے کا قرار نہیں دیتے تھے، یعنی سب سے زیادہ افضل ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیتے تھے، اور پھر ہم ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل گردانتے تھے، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل گردانتے تھے، اور ثم لا نفاضل بین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ہم حضرات صحابہ کی باہمی فضیلت کا کوئی معیار یا کوئی تعین نہیں کرتے تھے۔ یہی ترتیب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی بھی بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واضح اشارات موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور امت نے اس پہ اتفاق کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کسی ایک آدمی کو خلیفہ نامزد کرنے کی بجائے 6 افراد کی کمیٹی قائم کر دی، اور 6 یہ وہ افراد تھے جو 10 مبشرہ میں سے اس وقت بقید حیات تھے، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے 6 افراد جو زندہ تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ 6 افراد آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں اور امت اس پہ اتفاق کر لے، حضرات صحابہ اور تابعین اس پہ اتفاق کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے دستبرداری کا اظہار کیا کہ میں تو خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، تو باقی حضرات نے پھر یہ ذمہ داری انہی ہی کو سونپی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ اور تابعین کے مشورہ سے اور بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثالث مقرر کیا، جس کی ان سب حضرات نے بیعت بھی کی، اور امت کا خلیفہ ثالث کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتفاق ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تقریباً 12 سال کا ہے، 12 دن کم 12 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے جن پہلوؤں کا گزشتہ جمعہ ذکر ہوا تھا، جو مقام صدیقیت کے 3 عناصر بھی ہیں، اعطاء اللہ کی راہ میں دینا، تقوی خدا خوفی اور پرہیزگاری، اور تصدیق بالحسنی اچھائی کی فوری تصدیق کر دینا، بھلائی کی فوری تصدیق کرنا۔ ان کے علاوہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص وصف جو ان کے عہد خلافت میں بطور خاص نمایاں طور پہ دکھائی دیتا ہے، وہ آپ کی حلم و بردباری تھی، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری نہیں بلکہ ان کا ایک خاص وصف تھا کہ امن کے بقا کے لیے کسی کی جان لینا شریعت نے اگرچہ جہاد میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے بقائے امن کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، لیکن امت میں خون ریزی اور فساد کا دروازہ نہ کھولنے دینا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حلم اور بردباری تھا، وہ تحمل تھا، جس کی بنا پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اس خلافت کا اشارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشیاں فرمائیں، جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہوتا گیا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ارشاد فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے یہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لعل اللہ ان یقمصک قمیصا، اللہ رب العزت تمہیں قمیص خلافت پہنائیں گے، خلافت کا کرتا پہنائیں گے، اور منافقین یہ چاہیں گے کہ تم اس کرتے کو اتارو تو تم اس کرتے کو مت اتارنا حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے آن ملو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور تاکید 3 دفعہ جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ منافقین تم سے کرتہ خلافت اتارنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن تم یہ کرتہ خلافت نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھے آن ملنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حلم اور بردباری کا ناجائز فائدہ اٹھایا منافقین کے ایک ٹولہ نے، جس کی سرپرستی عبداللہ بن سبا کر رہا تھا۔ یہ یہودی النسل تھا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور عبداللہ بن ابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رئیس المنافقین تھا، اسی کی روش اور اسی کے طریقہ کار پہ چلتا رہا، اور امت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ سبائیوں کا، باغیوں کا ایک ٹولہ ملایا جس میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا۔ امام طبری، امام ابن کثیر اور دیگر اصحاب سیر اور تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے خلاف اس فتنہ اور آزمائش میں کوئی صحابی بھی شریک نہیں تھا، بلکہ یہ منافقین کا ایک ٹولہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبی حلم اور بردباری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، اور اس فتنے اور ابتلاء میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہی برحق تھا۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد اور سنن ترمذی کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فتنۃ فقربها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے فتنوں کا تذکرہ کیا، انہی میں آپ نے ایک ابتلاء اور فتنہ کا آزمائش کا تذکرہ کیا، فقربها، اور اسے بہت قریب بتلایا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا بِرَجُلٍ مُقَنَّعٌ وَجْهُهُ مَرَّ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص جنہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا ان کا گزر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یکون یومئذ علی الہدی او علی الحق، کہ یہ شخص اس دن راہ راست پہ ہوگا یا راہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوثبت فاخذت بضبعی عثمان رضی اللہ عنہ، کہ میں فوراً اٹھا بھاگا اور جا کے دیکھوں کہ یہ شخص کون ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے ان کے کندھوں سے پکڑا اور ان کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا اور آپ سے تصدیق چاہی کہ یا رسول اللہ احاذا، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ابتلاء کے دور میں حق پہ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی شخص جو ہے وہ راہ حق پہ ہوں گے۔ یہی مفہوم حضرت
مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی، اس میں بھی مذکور ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ باغیوں نے جو بے بنیاد الزامات لگائے تھے، ان تمام الزامات کی تردید خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دوران خطبہ جمعہ فرمائی، اور اس کی تائید اور تصویب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی کی۔ آخری وقت میں بھی جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکونی سے باغیوں کو خطاب کرتے ہوئے اسلام کے لیے اپنی تمام وہ خدمات گنوائیں جن کا کچھ خاکہ پچھلے جمعہ بیان ہوا تھا۔ اپنے بیر روما کی خریداری کا ذکر کیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کے دینے کا ذکر کیا، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر کی امداد کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے نکاح کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جنت کی بارہا بشارت دی اس کا تذکرہ کیا، لیکن باغیوں پہ کسی چیز کا اثر نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ بارہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیں، یہ باغیوں کی مٹھی بھر جماعت ہے، ہم ان سے نبٹنا جانتے ہیں۔ انصار نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، آپ ہمیں اجازت دیں، جس طرح ہم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بن کے آپ کے دین کی نصرت فرمائی، آج ہم آپ کے لیے دوبارہ انصار بننا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم اور بردباری، اس نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے سب کو یہی کہا کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اس کا ہے جو میری بات مانے گا اور میری خاطر جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے اجازت طلب کی، اصرار کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو میرا حق تم پہ بنتا، وہ حق کیا تھا؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ یا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ذات پہ کوئی احسان تھا جس کا اشارہ انہوں نے کیا، یا امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت کا جو حق تھا اسے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ مخلص شخص وہ ہے جو تلوار نہیں اٹھائے گا، میں اپنی ذات کے لیے خون ریزی نہیں چاہتا۔ مسند احمد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکور ہے، تفصیلی روایت، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ 3 تجاویز لے کے آئے کہ آپ حق پہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس آزمائش اور فتنہ میں، ابتلا میں آپ کے برحق ہونے کے حضرات صحابہ گواہ ہیں، آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فرمایا میں اپنی ذات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، اور میں کسی ایسے فتنہ اور ابتلا میں نہیں پڑنا چاہتا جس میں ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کا سر قلم کرے، کہ بظاہر تو یہ کلمہ گو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی، جس کے رئیس المنافقین ہونے میں کوئی شک نہیں، اجازت طلب کی، رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت نہیں دی۔ یہی سنت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کی کہ فرمایا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کسی کے قتل کا حکم نہیں دے سکتا۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ آپ جو ہے وہ عقبی دروازے سے نکلیں اور حضرات صحابہ کے حصار میں، حفاظت میں آپ کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں اس وقت حضرات صحابہ اور مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے حج کی وجہ سے، اور باغیوں نے اس موقع کو حضرات صحابہ کی اکثریت چونکہ حج پہ گئی ہوئی تھی، اور حضرت عثمان اپنی بیماری کی بنا پہ اس سال حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا،
تو حضرات صحابہ کی عدم موجودگی کی غنیمت جانتے ہوئے باغیوں نے اس موقع کو سے فائدہ اٹھایا۔ تو اب مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں حضرات صحابہ مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے، اور یہ باغی وہاں آپ کا پیچھا کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک قریشی شخص ایسا ہوگا جس کی بنا پہ مکہ میں خون ریزی ہوگی، خون بہے گا، اور اس شخص پہ آدھی دنیا کے لوگوں کے برابر اللہ عذاب مسلط کریں گے۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں وہ بد نصیب شخص بنوں جس کی بنا پہ مکہ میں خون ریزی ہو۔ تیسری تجویز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی کہ آپ یہاں سے شام تشریف لے جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں ان باغیوں کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فلن افارق دار ہجرتی، میں کبھی بھی اپنے دار ہجرت مدینہ منورہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جانے پہ تیار نہیں ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تین تجاویز دیں۔ محاصرہ کے دوران جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی آنے سے روک دیا گیا تو آپ نے بالکونی سے جو ہے وہ یہی انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا اور فرمایا میں اور کسی سے نہیں، یہاں وہ اشخاص جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا، میں انہیں گواہ بنا کے پوچھتا ہوں کہ کیا مسجد نبوی کی زمین جب مسلمانوں کے لیے تنگ ہوئی تھی تو اس کی توسیع کے لیے زمین کس نے خرید کے دی تھی؟ تو حضرات صحابہ اور خود باغیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ زمین آپ نے ہی خرید کے دی تھی، لیکن ان کی ضد اور ہٹ درمی کہ انہوں نے اس کے باوجود حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ محاصرہ کے دوران پانی بند کر دیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کی کوششوں سے پانی جو ہے وہ وقفے سے جو ہے وہ پہنچایا گیا، لیکن انہوں نے اس کوشش میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخمی کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، حضرات صحابہ کے صاحبزادوں کو جو ہے ان باغیوں نے زخمی کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کچھ امانتیں جو حضرت عثمان نے ان کے پاس رکھوائی تھیں وہ واپس کرنے آئیں اور پانی کا ایک مشکیزہ بھی لے لیا۔ ان باغیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا بھی پاس نہیں کیا، ان کے مشکیزے کو بھی جو ہے وہ چھید کے پانی جو ہے وہ گرا دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ وہ صاحب اقتدار تھے، یہ ان کا حلم اور بردباری کہ ایک شخص کمزور آدمی بھی جب اس کی جان پہ بنی ہو وہ بدلہ لینے پہ مرنے مارنے پہ آ جاتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو ہے کہ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود کہ جن کی خلافت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی ہے اور رعایا کی اکثریت 1800 کے قریب باغیوں کی مجموعی تعداد تھی، باقی سب آپ کی خلافت پہ متفق ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان حالات کا پتہ چلا تو تمام کتب تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو محاصرے کے دوران گھر کے پہرے داروں میں حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے۔ امام ابن کثیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کا پتہ چلا کہ باغی بیرونی عقبی دیوار پھلانگ کے جو ہے وہ پچھلے دروازے سے جو ہے وہ داخل ہوئے اور حضرت عثمان کو شہید کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان، اللہ میں عثمان کے خون سے جو ہے وہ برات کا اعلان کرتا ہوں۔ ما امرت بقتلہ وما مالأت علیہ، نہ میں ان کے قتل میں شریک ہوں، نہ میں نے اس سازش کا حصہ بننا گوارا کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا قاتلین عثمان کے بارے میں، فرمایا کہ اللہم لعن قتلۃ عثمان فی البر والبحر والساحل والجبل،
اللہ قاتلین عثمان پہ بر و بحر میں، خشکی و تری میں اور پہاڑوں میں اور میدانوں میں اپنی بے شمار لعنتیں بھیج۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے صحیح احادیث مبارکہ میں یہ چیز مذکور ہے، صحیح روایات میں مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو سہلہ سے بھی، کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن انہوں نے صبح اپنی اہلیہ حضرت نائلہ سے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اپنے آزاد کردہ غلام ابو سہلہ سے اس خواب کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفطر عندنا القابلہ، شام افطار جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے کرنا۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں، جمعہ کا دن تھا، تو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے جو 3 پہلو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیے تھے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ 20 غلام تھے حضرت عثمان کے پاس۔ اس خواب دیکھنے کے بعد ان 20 کے 20 غلاموں کو بلایا اور فرمایا میں تو اللہ کے حضور پیش ہونے لگا ہوں، تم سارے کے سارے اللہ کی راہ میں آزاد ہو۔ 20 غلام آزاد کیے۔ واتقا، تقوی، خدا خوفی اور حیا، ساری زندگی اتباع سنت میں چادر پہن تہبند باندھا کرتے تھے، لیکن ایک پاجامہ سلوا رکھا تھا۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد اپنی اہلیہ حضرت نائلہ سے وہ پاجامہ منگوایا، فشدہا، اسے خوب مضبوطی سے جو ہے وہ باندھا۔ تو اہلیہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اب جب کہ مجھے شہید کیا جائے گا، میری حیا اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میری شہادت کے بعد بھی میرے سطر پہ کسی اور کی نظر پڑے۔ تو شرم و حیا کا یہ وصف آخری وقت بھی، اور وصدق بالحسنى، تصدیق بالحسنى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں یہ کہا کہ عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب میں بشارت پہ فوری تصدیق اور شہادت کی جو ہے وہ تیاری شروع کرنا، اور قرآن کریم منگوایا اور قرآن کریم کھول کے تلاوت کر رہے ہیں۔ باغیوں نے اسی عالم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے خون کا پہلا قطرہ جس آیت مبارکہ پہ گرا وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ آپ کی طرف سے اللہ ان سب کو کافی ہو جائے گا۔ شاید یہ اسی آیت کریمہ پہ حضرت عثمان کے خون گرنے کا اعجاز اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بددعا کا نتیجہ کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اصحاب سیر و تاریخ نے لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یا اس سازش میں جتنے افراد بھی شریک ہوئے، سب کے سب کو دنیا میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے سخت ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت کی سزا تو یقینی ہے ہی۔ ابو قلابہ تابعی شام کے سفر میں کہتے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کٹے ہوئے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور زبان پہ یہی ہے النار النار، اور کبھی یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تَغْفِرُ لِي، اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا تو ایسا کون سا محروم القسمت آدمی ہے کہ اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس ہے؟ کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں ان پہ حملہ آور ہونے لگا تو ان کی اہلیہ نے جو ہے آگے بڑھی، انہوں نے شور مچایا، تو میں نے حضرت نائلہ کے چہرے پہ تماچا مارا، تو حضرت عثمان نے اس وقت بے بسی میں یہ کہا اللہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، یہ اندھا ہو اور اسے جہنم میں بھیجنا۔ فرمایا دنیا کا یہ عذاب جو عثمان کی زبانی بددعا مجھے ملی تھی وہ تو تم دیکھ رہے ہو، اب میں موت کے بعد جو ہے وہ جہنم ہی کا منتظر ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آخری 2 چیزیں ذکر کر کے کہ حضرات صحابہ کی کے حوالے سے عمومی طور پہ بھی کوئی بھی منفی بات ذہن میں رکھنا یہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، بالعموم خطبہ جمعہ میں عربی خطبہ میں پڑھی جاتی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ مشق نہ بنانا، تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے نفرت کی تو میری نفرت اور میرے بغض کی وجہ سے اس نے ان سے نفرت کی ہے۔ اور فرمایا ومن آذانی آذا اصحابی فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، انہیں اذیت پہنچائی، گویا اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو ایذا پہنچائی ہے۔ ومن آذانی یوشک ان یأخذہ اللہ بعقاب من عندی، اور جو مجھ محمد الرسول اللہ کو ایذا پہنچانا چاہے وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بالخصوص سنن ترمذی کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جنازہ لایا گیا اور کہا گیا رسول اللہ اس آدمی کا جنازہ پڑھ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حضرات صحابہ کے لیے بڑا تعجب تھا، یا رسول اللہ آپ تو کبھی کسی جنازے کا آپ نے انکار نہیں کیا، تو فرمایا ان ھذا کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ وہ بد نصیب ہے جس کے دل میں عثمان کی نفرت اور بغض تھا، اور عثمان کے بغض اور نفرت کی وجہ سے یہ اللہ کے بغض اور نفرت کا شکار ہو چکا ہے، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کی کامل محبت، سچی عقیدت اور مکمل اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔